فتح السلام کی چوتھی کتاب کتاب الوضوء ختم ہوئی الحمدللہ۔ اس کتاب میں کل ابواب 75 اور کل احادیث 113 ہیں۔ حدیث نمبر 135 تا 247۔ باب نمبر 1، باب ما جاء فی الوضوء، باب جو وضو کے بارے میں آیا ہے۔ اس باب میں کوئی حدیث نہیں۔ باب نمبر 2، باب لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، باب ہے کہ کوئی نماز طہارت کے بغیر قبول نہیں ہوتی۔ اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 135۔ باب نمبر 3، باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء، باب ہے کہ وضو کی فضیلت اور وہ لوگ جو وضو کے نشانوں سے سفید چہرے والے، سفید ہاتھ پاؤں والے ہوں گے۔ اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 136۔ باب نمبر 4، باب لا يتوضأ من الشک حتی یستیقن، باب ہے کہ شک سے وضو نہ کرے حتیٰ کہ اچھی طرح یقین کرے۔ اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 137۔ باب نمبر 5، باب التخفیف فی الوضوء، باب ہے ہلکا وضو کرنا۔ اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 138۔ باب نمبر 6، باب اسباغ الوضوء، باب ہے وضو کو مکمل کرنا۔ اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 139۔ باب نمبر 7، باب غسل الوجہ بالیدین من غرفۃ واحدہ، باب ہے کہ ایک چلو لے کر دونوں ہاتھوں سے منہ دھونا۔ اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 140۔ باب نمبر 8، باب التسمیۃ علی کل حال وعند الوقاع، باب ہے ہر حال میں بسم اللہ پڑھنا اور جماع کے وقت بھی۔ اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 141۔ باب نمبر 9، باب ما یقول عند الخلاء، باب ہے بیت الخلاء جاتے وقت کیا کہے۔ اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 142۔ باب نمبر 10، باب وضع الماء عند الخلاء، باب ہے بیت الخلاء کے پاس پانی رکھنا۔ اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 143۔ باب نمبر 11، باب لا تستقبل القبلة بغائط او بول الا عند البناء جدار او نحوه، باب ہے کہ پیشاب اور پاخانے کے وقت قبلے کی طرف منہ نہ کیا جائے الا یہ کہ کسی عمارت جیسے دیوار وغیرہ کے پاس ہو۔ اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 144۔ باب نمبر 12، باب من تبرز علی لبنتین، باب ہے کہ جو شخص حاجت کے لیے دو کچی اینٹوں پر بیٹھے۔ اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 145۔ باب نمبر 13، باب خروج النساء الی البراز، باب ہے کہ عورتوں کا قضاء حاجت کے لیے باہر جانا۔ اس باب میں دو حدیثیں ہیں، حدیث نمبر 146، 147۔ باب نمبر 14، باب التبرز فی البیوت، باب ہے گھروں میں قضاء حاجت کرنا۔ اس باب میں دو حدیثیں ہیں، حدیث نمبر 148، 149۔ باب نمبر 15، باب الاستنجاء بالماء، باب ہے پانی کے ساتھ استنجا کرنا۔ اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 150۔ باب نمبر 16، باب من حمل معه الماء لطهوره، باب ہے اس شخص کا بیان جس کے ساتھ اس کی طہارت کے لیے پانی لے جایا جائے۔ اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 151۔ باب نمبر 17، باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء، باب ہے کہ استنجا کے لیے پانی کے ساتھ برچھی لے جانا۔ اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 152۔ باب نمبر 18، باب النہی عن الاستنجاء بالیمین، باب ہے دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے سے منع کرنا۔ اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 153۔ باب نمبر 19، باب لا یمسک ذکرہ بیمینہ اذا بال، باب ہے کہ جب پیشاب کرے تو اپنے ذکر کو دائیں ہاتھ سے نہ پکڑے۔ اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 154۔ باب نمبر 20، باب الاستنجاء بالحجارہ، باب ہے پتھروں کے ساتھ استنجا کرنا۔ اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 155۔ باب نمبر 21، باب لا یستنجا بروث، باب ہے کسی لید کے ساتھ استنجا نہ کیا جائے۔ اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 156۔ باب نمبر 22، باب الوضوء مرتن مرتن، باب ہے ایک ایک بار وضو۔ اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 157۔ باب نمبر 23، باب الوضوء مرتین مرتین، باب ہے دو دو بار وضو۔ اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 158۔ باب نمبر 24، باب الوضوء ثلاثا ثلاثا، باب ہے تین تین بار وضو۔ اس باب میں دو حدیثیں ہیں، حدیث نمبر 159،
160۔ باب نمبر 25، باب الاستنثار فی الوضوء، باب ہے کہ وضو میں ناک سینکنا۔ اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 161۔ باب نمبر 26، باب الاستجمار وطرا، باب ہے کہ طاق عدد میں ڈھیلے استعمال کرنا۔ اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 162۔ باب نمبر 27، باب غسل الرجلین ولا یمسح علی القدمین، باب ہے کہ دونوں پاؤں کو دھونا اور قدموں پر مسح نہ کرے۔ اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 163۔ باب نمبر 28، باب المضمضۃ فی الوضوء، باب ہے وضو میں کلی کرنا۔ اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 164۔ اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 164۔ باب نمبر 29، باب غسل الاعقاب، باب ہے ایڑیوں کو دھونا۔ اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 165۔ باب نمبر 30، باب غسل الرجلین فی النعلین ولا یمسح علی النعلین، باب ہے کہ جوتے پہنے ہوئے پاؤں دھونا اور جوتوں پر مسح نہ کرے۔ اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 166۔ باب نمبر 31، باب التیمن فی الوضوء والغسل، باب ہے کہ وضو اور غسل میں دائیں جانب سے شروع کرنا۔ اس باب میں دو حدیثیں ہیں، حدیث نمبر 167، 168۔ باب نمبر 32، باب التماس الوضوء اذا حانت الصلاۃ، باب ہے کہ نماز کا وقت آنے پر وضو کے لیے پانی تلاش کرنا۔ اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 169۔ باب نمبر 33، باب الماء الذي يغسل به شعر الانسان، باب ہے کہ اس پانی کا جس کے ساتھ انسان کے بال دھوئے جائیں۔ اس باب میں دو حدیثیں ہیں، حدیث نمبر 170، 171۔ باب اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا، باب ہے کہ جب کتا تمہارے کسی ایک کے برتن میں پی لے تو وہ اسے 7 مرتبہ دھوئے۔ اس باب میں 4 حدیثیں ہیں، حدیث نمبر 172 تا 175۔ باب نمبر 34، باب من لم ير الوضوء الا من المخرجین من القبل والدبر، باب ہے کہ جو شخص صرف 2 راستوں قبل اور دبر سے کچھ نکلنے سے وضو کا قائل ہے۔ اس باب میں 5 حدیثیں ہیں، حدیث نمبر 176 تا 180۔ باب نمبر 35، باب الرجل یوضئ صاحبہ، باب ہے کہ آدمی اپنے ساتھی کو وضو کروائے۔ اس باب میں 2 حدیثیں ہیں، حدیث نمبر 181، 182۔ باب نمبر 36، باب قراءۃ القرآن بعد الحدث وغیرہ، باب ہے کہ بے وضو ہونے کے بعد قرآن وغیرہ پڑھنا۔ اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 183۔ باب نمبر 37، باب من لم يتوضأ الا من الغشی المثقل، باب ہے کہ جس نے بھاری غشی کے سوا وضو نہیں کیا۔ اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 184۔ باب نمبر 38، باب مسح الرأس کلہ، باب ہے پورے سر کا مسح کرنا۔ اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 185۔ باب نمبر 39، باب غسل الرجلین الی الکعبین، باب ہے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 186۔ باب نمبر 40، باب استعمال فضل وضوء الناس، باب ہے کہ لوگوں کے وضو سے بچے ہوئے پانی کو استعمال کرنا۔ اس باب میں 3 حدیثیں ہیں، حدیث نمبر 187 تا 189۔ بابن، یہ باب بلا عنوان ہے۔ اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 190۔ باب نمبر 41، باب من مزمز واستنشق من غرفۃ واحدہ، باب ہے کہ جس نے ایک ہی چلو سے کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا۔ اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 191۔ باب نمبر 42، باب مسح الرأس مرتن، باب ہے کہ سر کا مسح ایک ہی بار کرنا۔ اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 192۔ باب نمبر 43، باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة، باب ہے کہ آدمی کا اپنی بیوی کے ساتھ وضو کرنا اور عورت کے وضو کا بچا ہوا پانی۔ اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 193۔ باب نمبر 44، باب صب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وضوءہ علی المغمى علیہ، باب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے وضو سے بچا ہوا پانی بے ہوش پر ڈالنا۔ اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 194۔ باب نمبر 45، باب الغسل والوضوء فی المخضب والقدح والخشب والحجارہ، باب ہے
لگن اور پیالے اور لکڑی اور پتھر کے برتن میں غسل اور وضو کرنا۔ اس باب میں 4 حدیثیں ہیں۔ حدیث نمبر 195 تا 198۔ باب نمبر 46، باب الوضوء من الطور، باب ہے کہ تھال سے وضو کرنا۔ اس باب میں 2 حدیثیں ہیں۔ حدیث نمبر 199 200۔ باب نمبر 47، باب الوضوء بالمد، باب ہے مد کے ساتھ وضو کرنا۔ اس باب میں 1 حدیث ہے۔ حدیث نمبر 201۔ باب نمبر 48، باب المسح علی الخفین، باب ہے کہ موزوں پر مسح کرنا۔ اس باب میں 4 حدیثیں ہیں۔ حدیث نمبر 202 تا 205۔ باب نمبر 49، باب اذا ادخل رجلیہ وہما طاہرتان، باب ہے کہ جب اپنے پاؤں داخل کرے اور وہ پاک ہوں۔ اس باب میں 1 حدیث ہے۔ حدیث نمبر 206۔ باب نمبر 50، باب من لم یتوضأ من لحم الشاۃ والسویق، باب ہے کہ جس نے بکری کے گوشت اور ستو کھانے سے وضو نہیں کیا۔ اس باب میں 2 حدیثیں ہیں۔ حدیث نمبر 207 208۔ باب نمبر 51، باب من مزمز من السویق ولم یتوضأ، باب ہے کہ جس نے ستو سے کلی کی اور وضو نہیں کیا۔ اس باب میں 2 حدیثیں ہیں۔ حدیث نمبر 209 210۔ باب نمبر 52، باب هل یمزمز من اللبن، باب ہے کہ کیا دودھ پی کر کلی کرے۔ اس باب میں 1 حدیث ہے۔ حدیث نمبر 211۔ باب نمبر 53، باب الوضوء من النوم ومن لم يرى من النعسة والنعستين او الخفقة وضوءا، باب ہے کہ نیند سے وضو اور جس نے 1 یا 2 دفعہ اونگنے یا جھونکا آنے سے وضو خیال نہیں کیا۔ اس باب میں 2 حدیثیں ہیں۔ حدیث نمبر 212 213۔ باب نمبر 54، باب الوضوء من غیر حدث، باب ہے کہ وضو ٹوٹنے کے بغیر وضو کرنا۔ اس باب میں 2 حدیثیں ہیں۔ حدیث نمبر 214 215۔ باب نمبر 55، باب من الکبائر الا یستتر من بولہ، باب ہے کہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک یہ ہے کہ اپنے پیشاب سے نہ بچے۔ اس باب میں 1 حدیث ہے۔ حدیث نمبر 216۔ باب نمبر 56، باب ما جاء فی غسل البول، باب ہے کہ جو پیشاب کو دھونے کے بارے میں آیا ہے۔ اس باب میں 1 حدیث ہے۔ حدیث نمبر 217۔ بابن، یہ باب بلا عنوان ہے۔ اس باب میں 1 حدیث ہے۔ حدیث نمبر 218۔ باب نمبر 57، باب ترک النبی صلی اللہ علیہ وسلم والناس الاعرابی حتی فرغ من بولہ فی المسجد، باب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگوں کا اعرابی کو چھوڑے رکھنا یہاں تک کہ وہ مسجد میں اپنے پیشاب سے فارغ ہو گیا۔ اس باب میں 1 حدیث ہے۔ حدیث نمبر 219۔ باب نمبر 58، باب صب الماء علی البول فی المسجد، باب ہے کہ مسجد میں کیے ہوئے پیشاب پر پانی بہانا۔ اس باب میں 2 حدیثیں ہیں۔ حدیث نمبر 220 221۔ باب یحریق الماء علی البول، باب ہے کہ پیشاب پر پانی بہا دے۔ باب نمبر 59، باب بول الصبیان، باب ہے بچوں کا پیشاب۔ اس باب میں 2 حدیثیں ہیں۔ حدیث نمبر 222 223۔ باب نمبر 60، باب البول قائما وقاعدا، باب ہے کہ کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر پیشاب کرنا۔ اس باب میں 1 حدیث ہے۔ حدیث نمبر 224۔ باب نمبر 61، باب البول عند صاحبہ والتستر بالحائط، باب ہے کہ اپنے ساتھی کے قریب پیشاب کرنا اور دیوار کا پردہ اختیار کرنا۔ اس باب میں 1 حدیث ہے۔ حدیث نمبر 225۔ باب نمبر 62، باب البول عند سباطۃ قوم، باب ہے کہ کسی قوم کے کوڑے کے ڈھیر کے پاس پیشاب کرنا۔ اس باب میں 1 حدیث ہے۔ حدیث نمبر 226۔ باب نمبر 63، باب غسل الدم، باب ہے خون کو دھونا۔ اس باب میں 2 حدیثیں ہیں۔ حدیث نمبر 227 228۔ باب نمبر 64، باب غسل المنی وفرقہ وغسل ما یصیب من المرأة، باب ہے کہ منی کو دھونا اور اسے کھرچنا اور عورت سے جو رطوبت لگ جائے اسے دھونا۔ اس باب میں 2 حدیثیں ہیں۔ حدیث نمبر 229 230۔ باب نمبر 65، باب اذا غسل الجنابۃ او غیرہا فلم یذهب اثرہ، باب ہے کہ جب جنابت یا اس کے علاوہ کسی نجاست کو دھوئے اور نجاست کے دھونے کا نشان نہ آ جائے۔ اس باب میں 2 حدیثیں ہیں۔
حدیث نمبر 231 232۔ باب نمبر 66، باب ابوال الابل والدواب والغنم ومرابضها، باب ہے کہ اونٹوں، چوپاؤں اور بھیڑ بکریوں کے پیشاب اور بھیڑ بکریوں کے باڑے۔ اس باب میں 2 حدیثیں ہیں۔ حدیث نمبر 233 234۔ باب نمبر 67، باب ما یقع من النجاسات فی السمن والماء، باب ہے کہ وہ نجاستیں جو گھی اور پانی میں گر جائیں۔ اس باب میں 3 حدیثیں ہیں۔ حدیث نمبر 235 تا 237۔ باب نمبر 68، باب البول فی الماء الدائم، باب ہے کہ کھڑے پانی میں پیشاب کرنا۔ اس باب میں 2 حدیثیں ہیں۔ حدیث نمبر 238 239۔ باب نمبر 69، باب اذا القی علی ظہر المصلی قذر او جیفت لم تفسد علیہ صلاته، باب ہے کہ جب نمازی کی پشت پر کوئی گندگی یا مردار ڈال دیا جائے تو اس کی نماز خراب نہیں ہوگی۔ اس باب میں 1 حدیث ہے۔ حدیث نمبر 240۔ باب نمبر 70، باب البزاق والمخاط ونحوه فی الثوب، باب ہے کہ تھوک اور ناک کی علائش اور اس جیسی چیزیں کپڑے میں لینا۔ اس باب میں 1 حدیث ہے۔ حدیث نمبر 241۔ باب نمبر 71، باب لا يجوز الوضوء بالنبیذ ولا المسکر، باب ہے کہ نبیذ اور نشہ آور چیزوں سے وضو جائز نہیں۔ اس باب میں 1 حدیث ہے۔ حدیث نمبر 242۔ باب نمبر 72، باب غسل المرأة اباها الدم عن وجهه، باب ہے کہ عورت کا اپنے باپ کے چہرے سے خون دھونا۔ اس باب میں 1 حدیث ہے۔ حدیث نمبر 243۔ باب نمبر 73، باب السواک، باب ہے مسواک کرنا۔ اس باب میں 2 حدیثیں ہیں۔ حدیث نمبر 244 245۔ باب نمبر 74، باب دفع السواک الی الاکبر، باب ہے کہ بڑے کو مسواک دینا۔ اس باب میں 1 حدیث ہے۔ حدیث نمبر 246۔ باب نمبر 75، باب فضل من بات علی الوضوء، باب ہے کہ اس شخص کی فضیلت جو باوضو رات گزارے۔ اس باب میں 1 حدیث ہے۔ حدیث نمبر 247۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔